اب میں شادی کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، قرآن و حدیث میں یہ ڈھونڈو، تلاشو، اگر شادی ہو تو کیسی ہو؟ توجہ ہے نا؟ دیکھو یہ کمبل والے بات کر رہے ہیں، دیکھو یہ دیکھو، یہ کیا نام ہے؟ مصطفیٰ بھائی، میری طرف توجہ، ہاں توجہ ہے نا؟ تو یہ دیکھو، اگر ہم شادی کرتے ہیں تو سب سے پہلے رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بولو؟ تو ہمیں رشتہ کیسا ڈھونڈنا چاہیے؟ قرآن سے پوچھو، اور میں نے یہی آیت پڑھی ہے، قرآن کی آیت۔ ہاں بیٹا، اگر بات کرو گے تو دیکھ لیو، میں تمہاری بھی خیریت لے لوں گا، کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں رشتہ، لڑکے والے لڑکی ڈھونڈتے ہیں اور لڑکی والے لڑکا ڈھونڈتے ہیں، تو ہمیں اسلامی طریقے سے کیسا لڑکا ڈھونڈنا چاہیے، کیسی لڑکی ڈھونڈنی چاہیے، یہاں سے میں شروع ہوتا ہوں۔ سننا چاہتے ہوں؟ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن عظیم میں، یہ آیت موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب اس کا ترجمہ سنو، اللہ فرماتا عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ عورتیں کیا ہیں بولو؟ ہن لباس لکم، عورتیں مردوں کا لباس، وانتم لباس لہن، اور مرد عورتوں کا لباس۔ قرآن نے کیا بیان کیا؟ مرد عورتوں کا لباس، عورتیں مردوں کا لباس، ایک دوسرے کا لباس۔ قرآن کی ذرا بلاغت دیکھو، ایک ایک لفظ سمجھا کوشش کروں گا۔ اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ عورتیں مردوں کی بیویاں، مرد عورتوں کے شوہر نہیں، بلکہ لباس کہا۔ کیا کہا بولو؟ اور لباس جانتے ہو، کپڑے میں پہنے ہوں، آپ پہنے ہو، آپ کو پتا ہے میرے جسم میں کہاں کا پھڑیاں، کہاں کا داغ، کچھ پتا؟ اس لباس نے سب کچھ چھپا دیا۔ تو ایسی لڑکی تلاشو جو سسرال کے عیبوں کو ڈھک لے، توجہ، اور ایسا داماد تلاشو جو وہ اپنی سسرال کے عیبوں کو، بیوی کے عیبوں کو ڈھک لے۔ اب لباس بیان کیا قرآن نے؟ او لوگوں، اپنے لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈو تو یہ لباس جیسے دیکھنے جاتے ہو مارکیٹ میں، ایسے ہی لڑکی دیکھنے جانا۔ چار پہیوں پہ مت مرنا، بلڈنگ پہ مت مرنا، اور موٹر کار وغیرہ پہ مت مرنا۔ ایسی لڑکی دیکھنا جو تمہارے لڑکے کا لباس بنے۔ اب توجہ، ذرا ایک ایک بات سمجھنا، آج پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مارکیٹ گئے، اور آج تو شادی ہر بہن نے 5 جوڑی کپڑے بنائے ہوں کم سے کم، صحیح بتا رہا ہوں، 3 تو پکے ہیں۔ مارکیٹ گئے کپڑا لینے،
पसंद आ गया यही चाहिए, मेरी बेटी के लिए निकाल दो, ठीक है, जो भी आपने तलाशा, कीमत क्या, ठीक है, कलर क्या, ठीक है, ओके एकदम। लेकिन जैसे ही वो कपड़ा उतारा, अब उसको खोला तो उस कपड़े में यहां से यहां तक काला दाग था, या कट लगा हुआ था, या कहीं कहीं से खुतरा हुआ था। बोलो क्या तुम उसे अपनाओगे? लोगे उसे? बोलो लोगे क्या? अब मैं ऊपर से आके कह दूं अरे क्यों नहीं भाई, दुकान कितनी शानदार, मकान कितना शानदार, ऑनर कितना बड़ा मालदार, ले लो ले लो। कहोगे पागल हुए, हमें कपड़े से मतलब, कपड़ा फटा हुआ, कपड़े में दाग धब्बे हैं। अगर कोई लड़का अपने लिए देखने जाए, पैंट या जो भी लिबास पहनता हो पसंद आ गया, मगर खोल के देखे तो कट्टा है, बोलो उसे अपनाओगे? नहीं अपना सकते। प्यारे अल्लाह ने इसलिए लफ्ज़ लिबास बयान किया, तुम अपने लड़के के लिए ऐसी लड़की ढूंढो जैसे तुम लिबास तलाशते हो, और लड़की के लिए ऐसा लड़का ढूंढो जैसे तुम लिबास देखते हो। कुरान ने इसलिए बयान फरमाया। अब अगर कोई ये हमसे कह दे जनाब कपड़े में पता चल गया कि कट है, हमें मालूम हो गया, कपड़े में पता चल गया दाग धब्बे हैं, कपड़े में पता चल गया खुतरा हुआ, कपड़े में पता चल गया इधर आधर दाग है, मगर लड़की में कैसे पता चलेगा या लड़के में कैसे पता चलेगा कट का क्या मतलब है? तो मेरी तरफ तवज्जो दो, मुझसे मत पूछो, किसी इस्लाम से मत पूछो, किसी और से मत पूछो, हाँ इस्लाम से पूछो, शरीयत से पूछो, दीन मुस्तफा से पूछो। जो इस्लाम तुम्हारे पास है उससे पूछो, ओ इस्लाम तू बता लड़की में कट का क्या मतलब है? तो मैं बताता हूँ, अगर किसी लड़की की उंगली कटी हुई हो तो उसका मतलब कट नहीं है, पाँव की उंगली कटी हो कट नहीं है, सब्जी काटते हुए हथेली पे कट लगा कट नहीं है, तो फिर इस्लामी एतबार से कट क्या है? सुनो, इस्लाम ये कहता है अगर कोई लड़की बगैर आस्तीनों के कपड़े पहनती है तो इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की भवे बनवाती है इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की बगैर दुपट्टे के घूमती है, नंगा सर है, चुटियां दिखा रही है, बाल लहरा रही है, चिमटियां लगी पड़ी है, जूड़ा ऊपर से खूंटे की तरह खड़ा है, इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की बड़े बड़े पलाजो पहन करके, बड़े बड़े पैचों वाले लहंगे और शरारे और कपड़े पहन करके बेपर्दा घूम रही हो, इस्लामी एतबार से कट रहे। शायद समझ में नहीं है आपके, इस्लामी एतबार से कटा जैसे उस कपड़े में कट था। अब तुम्हें कैसी लड़की देखनी है? जो गुम्फे निकालती हो, जिसका जूड़ा खूंटे की तरह खड़ा हो। और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, कल को देख लियो, कल को देख लेना अगर 15-20 लड़कियां हैं तो अल्लाह की बंदी एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। अल्लाह माफ फरमाए। अपनी चुटिया तो छोटी सी चुटिया है, वो लाएगी मार्केट से बड़ा सा जूड़ा खरीद के और रख लिया प्याल का पूला और ऐसे फैलाए पड़ी है और बगैर दुपट्टे का घूमती फिर रही है। इस्लामी एतबार से इसमें कट है। इसलिए कुरान ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें तुम्हारा लिबास है। जैसे इस लिबास को देखते हो, अगर कटवाला फटा हुआ हो तो तुम्हारे जिस्म के ऐब को जाहिर कर देगा। मगर लोग कहां देख रहे हैं लड़की? अब
اب تو مر گئے جہیز پہ، دولت پہ، اتنا بڑا بھکاری ننگا ہے، پہلے ہی کہہ دیتا 4 پہیوں والی چاہیے، 4 پہیوں والی، اور اماں اتنی بڑی جھمکیاں مل گئی نا تو بس کان چیرے پھر رہی ہے، اور پورے محلے میں کہہ رہے رشتہ بڑا اچھا ملا، رشتہ بڑا اچھا، خاک اچھا ملا، لڑکی جنس کی پینٹ پہن رہی ہے، لڑکی وہ پہن رہی ہے بڑا بڑا پلازو جیسے 2 لنگی جڑوا لی، توبہ توبہ توبہ، وہ جھمکیوں میں مر گئی۔ اور حضرت ایک بات بتاؤں، اللہ معاف فرمائے، جس کی 2-4 بیگھے زمین ہے وہ تو چھت پہ کھڑے ہو کے لوٹ رہا، جہیز کے نام پہ۔ ایک کبڑا تھا، کبڑے بھی اب تو بلٹ مانگ رہا، کبڑے، وہ کبڑے بلٹ مانگ رہا، کبڑے، اتنا کولا اس کا باہر نکلا ہوا، اس کبڑے سے یہ پوچھ گدی ہے یہاں، کولا ہے وہاں، کہاں پہ رکھے گا تو؟ سبحان اللہ، کوبڑا بلٹ مانگ رہا، کوبڑا جائے گا ٹیڑھا ٹیڑھا رکشے سے ٹکرا جائے گا، کیونکہ کب نکلا ہوا ہے اس کا، اس کوبڑے سے کہیے ڈھنگ سے ہی رہ لے۔ مگر بھکاری ہو گئے، لڑکیاں نہیں تلاش رہے، قرآن نے بیان فرمائے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس۔ مگر مرد بھی کم تھوڑی ہے، لڑکے بھی، وہ گھٹنے میں پھٹوئی جھونسے دے رہی ہے، جھونسے، سمجھے، جھونسے۔ پہلے لوگ پھٹوئی پہنتے نہیں تھے، قیمت لگا لیا، اب پھٹوئی خرید کے لا رہا، پھٹوئی کئی جگہ سے یار، اور شادیوں میں یہ سمجھ رہا سب سے بڑا ہیرو میں ہی ہوں، بس وہی یہاں پہ سانکر ڈال لی، گلے میں زنجیر ڈال لی، کانوں میں کنڈل ڈال لی، ناک میں نتھنیاں، اور اب تو لڑکے وہ ڈال لے، وہ کنگا، کنگا، کیا بنے گا تو چکا؟ ارے کیا بنے گا؟ ارے ذرا سوچو، اللہ نے مرد بنایا تو عورت تو بن نہیں سکتا۔ اب تو کنڈل پہن کے مرد بھی نہیں رہا، چوڑی پہن کے مرد بھی نہیں رہا، گلے میں چین اور زیورات پہن کر کے تو مرد بھی نہیں رہا، عورت بنتے بنتے بیچ میں اٹک گیا، اور بیچ والا کون ہوتا؟ چھکا۔ پینٹ اتنی نیچی پہنے گا، اتنی نیچی، اندر سے سڑا ہوا نیکر دکھ رہا، بالکل کالا، جیسے گریس لگا ہوا، باز کا نیکر، سمجھے، ان کا میک تو پھر بھی ٹھیک ہے، یہ دیکھو گوبر لگائی، سمجھے، فکر مت کرو، آپ کبھی بھولو گے ہی نہیں، تم اتنا پکا سبق یاد کرا دوں انشاءاللہ۔ اللہ اللہ ذرا دیکھ، جب تم نے 1 بجے بلایا تو جلدی تھوڑی چھوڑ دوں گا تمہیں، یہ تو ان کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو سلامت رکھے، اور اگر میں تھک گیا پھر ناظم صاحب کو نظامت کے لیے لگا دوں گا۔ اللہ اللہ توجہ ذرا میری طرف، قرآن نے بیان فرمایا عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس۔ اب سنو ایک مسئلہ، سارے لوگ ریلیشن میں ہوتے، رشتہ دار، ایسے ہی عورتوں کے رشتہ دار، بچے، شوہر، بھائی، بہن، تاؤ، خالو، مامو وغیرہ۔ تم مردوں کی زندگی دیکھو، مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ چچا کا یا تاؤ کا یا خالو کا یا مامو کا؟ نبی فرماتے مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی اولاد کا نہیں، بیوی کا نہیں، بچوں کا نہیں، سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ مردوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے؟ ایک جناب تھے، نئی شادی ہوئی، آصف بھائی کہاں گئے؟ اچھا ان کو روانہ کرنے گئے، ٹھیک ہے، ضرورت سے گئے، ورنہ کوئی حافظ نہیں ہو تو کوئی اور ہوتے تب تک مہندی لگوا رہے ہوتے۔ آج سناؤں گا شادیوں میں کیا کیا غلط اور کیا کیا صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، اب مردوں، ایک نئی جب شادی ہوئی ایک صاحب کی، تو وہ اڈے پہ سے جا کے نا، جیسے تمہارے ادھر ڈھکیا ڈلاری کا اڈا یا کوئی بھی اڈا ہو،
وہاں سے سیب لائے 1 کلو کالی پنی میں. میڈم بیٹھی تھی اندر، اماں بیٹھی تھی دہلان میں. اب پہلے تو کان کھجاتے رہے اماں سے بچ کے کیسے جاؤں. اماں بھی بیچ میں بیٹھی تھی ایسے. ادھر گیا باورچی خانے کی طرف، وہ آڑ میں کو، اور اس نے کالی پنی لپیٹی اور کوک میں دوائی ایسے کر کے، اسے یہ خطرہ نہیں آنت پھٹے گی یا بچے گی، اور کوک میں دوائی اور اماں کی طرف سے ٹیوا 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 سیدھا بی بی کے کمرے میں گزاریا. سیدھا بی بی کے کمرے میں گزاریا. بولو حضرت ایسا ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں جی، لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو گیا. لیکن ذرا توجہ، اس سے یہ پوچھو تیری ماں تمہارے کھانے سے کیا جل سکتی ہے؟ کسی کی ماں کسی کے کھانے سے جل سکتی ہے؟ نہیں جل سکتی. اللہ اللہ، مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا، اور عورتوں پر سنو سب سے زیادہ کس کی ماں کا نہیں، باپ کا نہیں، بچوں کا نہیں، اور چچا تاؤ ماتا مامو خالو کا نہیں، بیویوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے. بیویوں پر سب سے زیادہ کس کا بولو؟ کئی بچوں کی اماں ہو گئی مگر ریموٹ اب بھی میکے والوں کے ہاتھ میں. جیسے وہ چلا رہے ہیں ویسے ہی چل رہی ہے. لڑائی جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں. اور سنو، نبی فرماتے، حدیثوں میں آتا ہے، بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. اب تو سبھی اجازت لے کے آئی ہوں گی. اجازت کی بات کر رہے ہو، اجازت لی جا رہی ہے گھروں میں. میں ایک جملہ بولا میں تقریروں میں تو لوگ ہنس پڑے. بتا دوں، اجازت کی بات کر رہا ہوں. اجازت، تم گئے دھان لگانے اور یہ گئی محلے میں آگ لگانے، یہ اجازت ہے؟ صحیح بتا رہے ہو؟ تم تو گئے دھان لگانے اور یہ گئی آگ لگانے، لگا تھی پورے محلے میں آگ. ارے سن رہی ہے؟ تجھے پتا اس کا کیا ہوا، ایسا ہوا ویسا ہوا، پوری سب نکال کے، اور چلتے وقت بولی کہیے کسی سے مت. دوسرے کے گھر میں پھر گھس گئی، اس کو بھی کام سے رک لیا، بولی سن تو ایسے 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 ہو گیا، پوری بات بتائی، اور اس سے بھی بولی کہیے کسی سے مت. 10-12 گھر میں گھسا کے یہی کہیے، اور سب سے بولی کہیے کسی نے سے یہ پوچھو، کہے گی کس سے؟ تو نے کسی کا گھر چھوڑا ہو تبھی تو. اللہ اللہ، بیویوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہے. توجہ ہے، اسلام کی شہزادی. مجھے ایک لڑکی یاد آنے لگی، اجازت ہو تو بول دوں. ایسا نہیں ہے کہ سبھی لڑکی ہیں، یہ بھی غلط نہیں ہے. ایک ماحول چل گیا تو وہ پلازو پہن لیتی ہے، کل کو جھاڑو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود جھاڑو لگ جائے گی. دیکھ لیو تو پورا کوڑا سمیٹ کے لے جائیں گی. اتنے نیچے نیچے پہجے وہی لہنگے چلتے ہوں گے. اسلام کی شہزادی. سننے کی بات ہے، عورت کا اونچا مقام ہے، کم نہیں ہے. وہ عورت ہی کی ذات ہے جس نے ولیوں کو جنم دیا، شہیدوں کو جنم دیا، غوث قطب ابدال کو جنم دینے والی عورت ہی ہے، اور نبی کو بھی جنم دینے والی عورت ہی ہے. مگر ایک بات یہاں اور کہوں گا، کوئی مائی کا لال جب سے دنیا بنی ہے آج تک کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کسی ایسی عورت نے ولی کو جنم دیا ہو جو بغیر دوپٹے کے گھومتی ہو، جو بے پردہ گھومتی ہو. اگر ولی کو جنم دینے والی عورت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے تو بڑے پیر کی ماں یہ کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جب سے میں نے جب تک اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تو بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. اور اگر برتن مانج رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، گھر کا کام کاج کر رہی
रही है, सुबह से शाम तक 15-18 पारे पढ़ लेती है, पेट में बड़े पीर है, अब्दुल कादिर जीलानी है, बड़े पीर की माँ काम कर रही है, अल्लाह अल्लाह 15 और 18 पारे पढ़ लेती है। जब पैदा होता है बच्चा जिनका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, तो 15 पारों का हाफिज कुरान पैदा होता है। जिस औरत ने अगर कोई ना कोई वली पैदा किया, गौस कुतुब अब्दाल पैदा किया, उस औरत का जवाब नहीं होगा, उसके पर्दे का जवाब नहीं होगा। अल्लाह, एक दिन ना ये सुनने की बात है, हजरत अली बाहर से आए। कौन है? बाहर से आए, थोड़ा पसीना था पेशानी पे, गर्मी भी थी। बेटा बच्चों, ओ बच्चों, ओ बेटा, उन लोगों में ताकत भी थी तो वैसे ही पसीना। जैसे आए और थोड़ी सी हल्की सी टेंशन, फिक्र, फातिमा ने देखा मेरे सरताज आज थोड़े मायूस से लग रहे हैं। फातिमा देखते ही मुस्कुरा दी और अली के साथ साथ आकर के अली को बिठा दिया और अपना आंचल लिया और बराबर में खड़ी हुई, अली का यहां से सर पकड़ा और ऐसे माथा पोंछने लगी अपने आंचल से, पसीना पोंछ दिया और फौरन हजरत अली को पानी पेश किया और मुस्कुराई। हजरत अली बोले, फातिमा आज तुम्हारे इस आंचल ने मेरी सारी थकावट उतार दी है। हजरत अली इतने खुश मुस्कुरा करके कहने लगे, फातिमा आज तुम्हारा जो जी चाहे मुझसे मांग लो। अली खुश होगा ना, कहा फातिमा मांग लो। फातिमा बोली, नहीं मेरे सरताज, तुम राजी, मेरे बाबा जानी राजी, अल्लाह राजी, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा। लेकिन हजरत अली बोले, नहीं फातिमा मांगो। अल्लाह, फातिमा की मांग देखिए। आज तुम अपने घर में जाके कह दियो अपनी बीवी से, मांग क्या मांगती है, तो ऐसा जवाब देगी जिंदगी में कभी कहोगे नहीं कि मांग क्या मांगती। कहेगी ये मुंह और मसूर की दाल, इतने दिन हो गए नहीं सड़े हुए कपड़ों में घूम रही हूं। कह रही है 2 दिन का मुझे सुकून नहीं मिला और 5 बच्चे टहल रहे हैं। अंदाजा लगा, मतलब इतनी बड़ी नाशुक्री। कह रही कपड़े देखो मेरे कैसे, और बक्सा भरा बड़ा बक्सा कपड़ों से, इतने कपड़े के मत पूछ। और अगर ज्यादा कहेगी ना तो ये कहेगी, ऐसा करियो मेरे कुंडल सोने का हार बनवाता हूं। मर गई सोने पे ही। तुम अगर मदीने शरीफ भी जाकर के पूछो, हेलो क्या लाऊं तुम्हारे लिए, छूटते ही कहेगी कुंडल ले आइयो, कुंडल। उसे कोई नहीं कि नबी के रोजे में खड़े होकर के मेरा सलाम कह देगा, ये कोई मतलब नहीं है। मंगा रही है तो कुंडल। और अपने इलाके में कहेगी जाओ, ये मुंह और मसूर की दाल काम करते करते हालत तबाह, कभी नैनीताल तो घुमाने ले ही नहीं गए। अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा से कहा, ओ मेरी शरीक हयात मांग लो। फातिमा कह रही है, नहीं मेरे सरताज, तुम खुश हो ना तो मैं खुश हूं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूं, अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। कौन ऐसी बीवी है? हजरत अली। लेकिन कहने लगे, नहीं फातिमा मांगो। फातिमा बोली, अली मांग लूं। अली मांग लूं। फातिमा की मांग भी तगड़ी थी। मांगा तो क्या मांगा, मेरी बहनें सुन के जाना इस बात को। नबी की बेटी ने अपने शौहर से क्या मांगा। आज अगर हमारे घरों में ना ये बातें आ गई तो खुदा की कसम कामयाब हो जाएंगे। सैयदा फातिमा बोली, अली मांगो। अली बोले, फातिमा मांगो। आज अगर तख्त ताज मांगोगी दे
दूंगा, आज अगर हीरे जवाहरात मांगोगी दे दूंगा। फातिमा मांगो, आज अली का पावर देख लो, अली का पावर देखो। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, आवाज लड़खड़ाने लगी, रोनी हुई आवाज से कहने लगी, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे शौहर नामदार, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए, मुझे हीरे जवाहिरात नहीं चाहिए। अली बोले फिर क्या चाहिए? फातिमा रोती हुई बोली, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, अली जब मेरी रूह निकल जाए, ओ अली मेरा जनाजा दिन में नहीं निकालना बल्कि रात में निकालना। अली ने जब सुना तो अली कहने लगे, ओ फातिमा जरा बताओ, कुरान की कोई आयत नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए? नबी की कोई हदीस मुझ तक नहीं पहुंची है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा तुमने क्यों कहा? फातिमा कहने लगी, मेरी बहनों सुनो, फातिमा कहने लगी, ओ मेरे सरताज, आपने कुरान नहीं पूछा, आपने हदीस नहीं पूछी, आपने फातिमा की चाहत पूछी। ओ मेरे सरताज सुनो सुनो, मैंने इसलिए कहा, ओ मेरे अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जनाजा रात में निकालना, इसलिए कहा अली जब तक मैं जिंदा हूं अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, और जब मेरा इंतकाल हो जाए अली मैं चाहती हूं मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। फातिमा ने पर्दा मांगा। क्या मांगा? आज हमारी बहनों का देख लियो, पर्दे हमारे घर में भी बहुत हैं। विंडो पे पर्दा, रोशनदान पे पर्दा, खिड़की पे पर्दा, चौखट पे पर्दा, टेबल पे पर्दा, मेज पे पर्दा, स्टूल पे पर्दा, टीवी पे पर्दा, और बीबी बेपर्दा। बीबी बेपर्दा। फातिमा कहती अली पर्दा। आय हाय हाय। और आज पहले की कितनी अच्छी बहनें थी मेरी, 200 रुपए के कपड़े में पूरा जिस्म छुपा लिया करती थी, और आज 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं छुपा पाते। क्यों? पैसों को मत देखो, मुझे देखो। क्यों? उसकी वजह यह है, पहले मेरी बहन कपड़े पहनती थी तो जिस्म छुपाने के लिए, और अब मेरी बहन कपड़े पहनती है तो जिस्म दिखाने के लिए। इतने चटर मटर, और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, इतने इतने ऊंचे, जैसे मेरी ये सदरी है, इतने इतने ऊंचे, और वो बड़े बड़े पलाजो, ढीले ढीले, और सब चुन्नटे वगैरह यहाँ की दिख रही हैं। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह जरा सुनो प्यारे सुनो, हसन हुसैन की बहन जिनका नाम सैयदा ज़ैनब, करबला में पूरा माजरा इन्हीं के सामने हुआ। इनके भाइयों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, भतीजों को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया, भांजों को शहीद किया। अल्लाह, तमाम शहीद हुए, बहुत ज्यादा परेशान। इतनी सारी चीजें देख के कोई लड़की ठीक रहेगी? घर आके इतनी बीमार, तबीयत खराब। शौहर कहने लगे, ज़ैनब चलो दवा दिला लाऊं। अल्लाह, जैसे ही दवा दिलाई, लेकिन वो दवा असर नहीं कर रही थी। क्या नहीं कर रही थी? बोलो। तबीयत खराब, तबीयत खराब। शौहर एक दिन बोले, ज़ैनब
ایسا کرو تم میرے ساتھ چلو، اور حکیم کو ہاتھ دکھا لے، وہ نبض دیکھ کر کے تمہارے مرض کی تشخیص کر دے گا، اور جو دوا ہوگی وہ بہتر دے دے گا، انشاءاللہ آرام کرے گی۔ زینب کہنے لگی نہیں میرے سرتاج، شوہر سے کہہ رہی ہے، کہہ رہے نہیں میرے سرتاج، میں غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی۔ آج میری بہن کو دیکھ لینا شادی میں 2-4 لڑکیاں بوئی 10-10 20-20 چمٹیاں ڈالو ہوئی اور بوئی فیشنیلے کپڑے پہنو ہوئی، سب سے اونچی جگہ کھڑے ہوئے ٹھٹے مارتے ہوئے دکھائی دے دیں گی، کل کو دیکھ لینا۔ انہیں یہ پرواہ نہیں ہوگی میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا بھائی کون ہے، آپس میں ہنسی مذاق زیادہ کرے گی تو سیلفی لے گی، سیلفی ہوئے ہاں چٹیا کبھی ادھر کو سیلفی، تو مر گئی سیلفی پہ۔ میں آ رہا تھا آسام سے تقریر کر کے، ایئرپورٹ پہ ایک لڑکی تھی جنس کی پینٹ پہنے تھی، ٹانگیں پتلی پتلی جے چڈا، کچھ نہیں چڈا، اور یوں ایسے کر کے سیلفی، وہ گملہ رکھا تھا اتنا بڑا ایئرپورٹ پہ، وہیں سے ایسے کر کے سیلفی لگ رہی تھی۔ میں دعا اے اللہ ہوا مت چلا دیے، اگر ہوا چل گئی تو یہ گر جائے گی۔ میں نے سوچا یا اللہ اگر یہ کچھ ہوتی تو کیا کرتی، جیسے چڈا۔ پہلے پتہ چلتا تھا کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون کالی ہے، کون گوری ہے۔ ایک دن شادی سے پہلے تو پتہ چلے گا، صبح کو دیکھ لیو کالی گوری سب جیسے آٹا دکھتا ہوگا منہ پہ آٹا، صحیح بتا رہے ہوں، باز کا نیرا دور سے ہی دکھ رہا، قریت کے دیکھو نا ایسے کر کے تو اندر کالی نکلے گی۔ پرانی دیوار نیا پینٹ، کتری نے گڈھے بھر لیے، کتری نے گڈھے، آٹا نیرا آٹا، زندہ آٹا دیکھ لیو تو۔ باز تو بچے نہیں پہچان پاتے، امی تو کالی تھی یہ کیا ہو گیا، بچہ روتا میرے امی 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 کہہ رہی ہے چپ جا، وہ بچ رہا ہو جب میری امی یہ تھوڑی ہے کوئی، بچے نہیں پہچان رہے۔ توبہ توبہ کیا ہو گیا، اللہ معاف فرما۔ کہاں جائے گا یہ زمانہ، کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدی للات، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، قبر تک، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود۔ تو بیٹی تو 2 چٹیاں کر رہی، اماں کے اور بڑے گمپھے، اب کون رکھے گی بیٹی کے سر پہ آنچل، کون ماں دوپٹہ اڑوائے گی؟ بیٹی کا تھوڑا چھوٹا پلازو، ماں کا تو اور بڑا پلازو ہے، سمجھے؟ اور وہ چونچ لال کر پھر رہی ہے، ایسا لگتا ہے خون پی کے آ رہی ہے ابھی خون۔ توبہ توبہ لا حول ولا قوت۔ اس اماں سے پوچھو تو 40 سال کی ہو گئی، 45 سال، ادھیڑ سے پوچھو تیرے بچے جوان، کیا ضرورت ہے تجھے کوچی پھرانے کی، منہ پہ پینٹ کرنے کی، مگر اماں بار بار شیشے کو بھاگے گی، بار بار شیشے کو بھاگے گی۔ جب اماں کا یہ عالم ہوگا تو بیٹی کس سے شرم کرے گی؟ ادھیڑ ہو گئے، بوڑھی گھوڑی نہیں لگام۔ اللہ اللہ سیدہ زینب نے کہا نہیں میں غیر مرد کو ہاتھ نہیں دکھا سکتی۔ شوہر نے کہا، بی بی سے کہا توجہ، شوہر نے کہا کہ اسلام تو اتنی اجازت دیتا ہے نا، جب دوا کام نہیں کر رہی ہے، بیماری ہے، طبیعت خراب ہے، تم پردے سے جاؤ گی، میرے ساتھ جاؤ گی، اکیلی نہیں جا رہی ہو، میں جا رہا ہوں، تو چلو اتنی اسلام اجازت دیتا ہے نا، وہ ہاتھ پکڑے گا، دوا تمہارے حالات دیکھ کے دوا دے دے گا۔ اللہ، سیدہ زینب کا جواب کیا تھا میری بہنیں سن لیں۔ سیدہ زینب نے کہا اسلام تو اجازت دیتا ہے، مگر کیا کروں، مجبوری میرے سامنے یہ ہے، میں بہن حسین کی ہوں، میں بہن حسن کی ہوں، اسلام تو اجازت دیتا ہے مگر میں بیٹی فاطمہ کی ہوں، میں لاڈلی علی کی ہوں اور میں نواسی محمد الرسول اللہ کی ہوں۔
اگر ہماری بہنوں کے پاس یہ عمل آ جائے نا اور بھائیوں کے پاس بھی یہ عمل آ جائے تو صحیح بتا رہا ہوں زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اب ذرا سنو میں شادی کا تھوڑا طور طریقہ بتا دوں، اجازت ہے؟ تھکے تو نہیں ہو؟ جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو؟ ہوش میں بھی ہو اور جوش میں بھی سننا چاہ رہے ہو تو پھر دیکھو اٹھاؤ ہاتھ کون کون سننا نہیں چاہتا۔ اچھا اتنے لوگ سننا نہیں چاہتے؟ ہم مولانا لوگوں نے نا تمہیں سیلف سٹارٹ کر دیا، غلطی تمہاری نہیں ہماری ہے۔ ہر بات پہ اٹھا ہاتھ، ہر ہاتھ پہ ماں کے نام پہ اٹھاؤ۔ ایک ناظم صاحب تو یہ کہہ رہے جس کو اللہ نے آدھا دیا آدھا اٹھاؤ، اللہ آدھا نہیں دیتا تو ہی دیا۔ اللہ کے بندو تھوڑا سا سوچو، یہاں تو نہیں ہو گئی؟ ہاں کہیں سوچے ان کی طرف سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدھا دیا تو آدھا اٹھاؤ، ڈیڑھ دیا اور پھر مقابلہ ہوتا بولے ادھر والے چپو ادھر والے اٹھاؤ، ادھر والے چپو۔ 5 منٹ اٹھانے میں نکال دیتا ہو۔ جب کافی دیر ہو گئی ایک جگہ تقریر بیٹھے بیٹھے تک گیا، 3 بجے نمبر آیا، میں نے کہا سنو تم نے ہاتھ تو بہت اٹھا لیا، اب تمہاری ٹانگیں میں اڑواؤں گا۔ اب کیا بچا؟ سوچنے کی بات ہے تو غلطی تمہاری، جو بھی آئے بولے ہاتھ اٹھا کے بولو۔ جاڑے کا موسم بیچارے بڈھے سننے آئے تھے، انہوں نے بھرکائی لگائی، بولے چادر سے باہر نکال کے ہاتھ بولو، ساری بھرکائی ختم۔ پھر تھوڑی دیر کب کبا پھر آئی، بولے ایک مرتبہ اور بولو، تو وہی تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ اللہ کے بندو یہ تو دیکھ لو، پوری بات تو سن لو میں کیا کہہ رہا ہوں، جائز کہہ رہا ہوں ناجائز تمہیں کھڑاک سے اٹھا، کھڑاک سے اٹھا، سوچ تو لو۔ اب پہلے پوری بات سنی ہو، میں نے اسی لیے پوچھا جوش میں اور ہوش میں دونوں؟ بولے ہاں ہوش میں ہے۔ میں نے کہا اٹھاؤ ہاتھ، کون کو سننا نہیں چاہتا؟ اٹھا بڑا وہ تو یہ اچھا ناظم صاحب نے نہیں اٹھایا، توجہ ہے نا؟ ہاں اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں یہ میرے اسٹاف کے ہیں۔ اللہ اللہ سنو اس شادی کا طریقہ۔ پہلے تو کیسی لڑکی ڈھونڈو جو نماز پڑھنے والی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، پردے میں رہنے والی ہو، قرآن بیٹی طریقہ فاطمہ کا ہو، سوئے اٹھے بیٹھے ہماری بیٹی طریقہ فاطمہ کا ہو، مگر گھروں میں چل رہی ہے تو فلموں کا ڈھنگ، کھا رہی ہے تو فلم۔ اب تو مہندی بھی موبائل میں دیکھ دیکھ کے لگا رہی ہے اتنی لمبی۔ جب یہاں تک مہندی لگے گی تو ڈھکے گی؟ بولو ڈھکے گی؟ نہیں ڈھکے گی۔ اللہ اللہ اگر شادی اور رشتہ ہو جائے، جب بارات جائے تو بارات میں کسی نمازی کو، کسی نہ کسی حاجی کو، عالم کو، حافظ کو، قاری کو، امام کو ضرور لے لینا۔ اگر کوئی حادثات آنے والے ہوں گے، کوئی پریشانی آنے والی ہوگی تو ٹل جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں دعا نہ کرے، خالی گزر جائے، نبی فرماتے ہیں اس بستی کے قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور یہاں تو شادی میں ماشاءاللہ بھات آیا، اور وہ بھی ٹرالی میں میک سے آیا، میک سے، سمجھے؟ اور گانے والی عورتیں تھی، آواز بیٹھ گئی، پھر پھر آ رہی ہے مگر پھر بھی نہیں چھوڑ رہی ہے گانا، اور میری کار پیچھے، میری کار ٹرالی میں۔ گیت کی تم نے آج تک کوئی کتاب نہیں دیکھی ہوگی، کسی اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا، پتہ نہیں اللہ جانے ڈھول پہ بیٹھتی سیلف سٹارٹ ہے۔ آتے کہاں سے یہ گیت؟ اٹکتی نہیں۔ امام صاحب الحمدوں میں اٹک جائے مگر یہ گیت میں نہیں اٹکتی، اسے متشابہ نہیں لگتا۔ آتے کہاں سے ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، کہاں
پوری رات تھوکے گی پچھلے سے ادھر، پھر کہاں ہے پوری رات بھات جا رہا، قاضی پورا سے آیا، مصطفیٰ پور سے آیا، قاضی پور ماموں ہے کہ اچھا بھائی جو بات ہے وہ تو بات ہے، مگر ایک بات اور بتاؤں، انہوں نے کام بڑا اچھا کرا، میری گاڑی پیچھے ہی کر دی تھی، بولے چلو جتنے آگے گناہ آ رہے ہیں پیچھے سید صاحب دھوتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے میں اس لائق نہیں ہوں۔ اب یہ تو بتاؤ بھات کا مطلب یہ ہے بہنوں کو جا کر کے جوڑا پہناؤ، بہنوئیوں کو دو، جو کچھ دینا بھانجی بھانجے کی شادی ہے اس میں مدد، گھر سے ہی گلا پھاڑتا ہوئی آ رہی ہے یہاں تک، پوری ٹرالی میں کہاں ان سے اگر پوچھا جائے دعا قنوت سناؤ، جتنی گیت آنے والی تھی ایک کے بھی دعا قنوت یاد نہیں ہوئی، اور گیت سب کے یاد ہیں۔ اللہ اللہ سنو، آج سے اگر بھات لے کے جاؤ ٹرالی میں جانا تھا تو نعت کی کوئی کیسٹ بجا دیتے، سمجھے، کوئی تقریر کی لگا دیتے، قرآن کی تلاوت ہوتی جاتی، پتہ چلتا نا، مگر پھر مزہ کہاں تھا، اب پتہ چلا عورتوں کی لہر نکل گئے نا گلے کی، تو اب پتہ چلا بھات بڑا بھاری آیا تھا، بھات، میری بھی گاڑی ہوئی رک گئی، گھنٹوں میں ٹرالی بدلی گئی ہے یہاں سے۔ بہرحال توجہ ہے نا، اب سوچ رہی ہوں گی انہوں نے کہاں سے دیکھ لیا، تمہارے پیچھے ہی تھا میں، وہیں سے پیچھے رہا روڈ پہ سے۔ اللہ اللہ اگر شادی ہو تو بارات میں کسے لے جائے، کسی نمازی کو، پرہیزگار کو، عالم کو، بزرگ کو، امام کو، عالم کو ضرور لے جاؤ، باقی تم لوگ جاؤ۔ اور جب بارات چلی جائے تو ماں گھر پہ کیا کرے؟ بعض گاؤں میں ہوتا کھوریا، تمہارے یہاں تو نہیں ہوتا، چلو اللہ کا فضل ہے نہیں ہوتا، کھوریا حضرت اتنی بری چیز ہے، روکیو امام صاحب، گوبر لگا ہوا سمل کا ہاتھ لگائیو، اینٹ رکھ دو، اینٹ رکھ دو، اینٹ، میں پاؤں سے اسی وجہ سے نہیں روک رہے ہوں، سمجھے، کل کو دھوئی لیو، مانچ لیو، سے کڑھیا کو بڑھیا کر کے، توجہ ہے نا، 5-10 روپے کی نا صرف کی تھیلی بھی دے دینا ساتھ میں، برا مت مانیو، اور برا مان بھی جاؤ تو میرا کر کیا لوگ، اتنے لوگ ہیں ساتھ میں، توجہ ہے نا۔ اب اگر بارات جائے تو ان عورتوں کے پیٹ میں درد ہوا کہ سب آدمی چلے گا ہم رہ گئے، انہوں نے ناچنا شروع کر دیا، اس ناچنے کا نام ہے کھوریا، ایک عورت کے کپڑے پہنے گی، ایک آدمی کے کپڑے، بڑے ڈنڈے پڑتے ہیں، خوب ناچتی ہیں، تم تو بارات میں ہو، جو کچھ تھوڑی موڑی نا اگر برکتیں رہ بھی گئی تھی گھر میں نا برکتیں، تو ان کے کھوریے نے پوری شادی کا کھوریا کر ڈالا، پوری شادی کا کھوریا کر ڈالا، پوری شادی کا کھوریا کر ڈالا۔ اللہ اللہ کیا کرے مائیں سن لے، پہلے سن لے، تقریر ختم کر دیں، توجہ ہے، توجہ ہے، اچھا ماشاءاللہ، یہ تمہارے بہنوئی صاحب ہیں، ہاں وہی بھات والے دے رہے ہو کیا؟ اچھا اصل میں یہ ہمارے اسٹاف کے تو ہمارے بھی تو بہنوئی ہوئے، جب ان کے ہوئے تو اس لیے ان سے ہنس لیتے ہیں ہم، تو میں کوئی بھات میں ڈھول لے کے تھوڑی آیا ہوں، یہی باتیں تو دیکھے جا رہے ہو، کہتے نہیں ہے بہنوئی چوکتے نہیں ہے کہیں بھی، ابھی بھی لینے کے جگاڑ میں، توجہ نا، اللہ اللہ سنو، ماں کیا کرے بارات چلی جائے، بہن ہے تمہاری، تو ماں سات کواری لڑکیوں کو جمع کر لے، ایسی لڑکیاں جو قرآن پڑھویوں پردے سے رہنے والی ہیں، 7 لڑکیوں کو جمع کرنے کے بعد ماں کہے بیٹی بچیوں وضو بنا لو، 7 لڑکیاں وضو بنا لے، وضو بنانے کے بعد 7 لڑکیوں سے 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھوا دے، سورہ رحمان جب پڑھ لی جائے، 1 گلاس پانی
करा दे सूरह रहमान को, इसीलिए कुरान की दुल्हन कहा है, कुरान की दुल्हन कहा गया। समझ में आ रही है? 7 मरतबा 7 लड़कियों से 3-3 मरतबा सूरह रहमान पढ़वा लो। अच्छा, इसका पढ़ने से क्या फायदा सुनो। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, जाफर सादिक कौन है? नबी के नवासे इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक, जिनकी पूड़ियों पे फाता होती है, कूड़े होते ना, वही हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, अगर पहली बारात वाले दिन कोई मां ऐसा कर ले, जब दुल्हन और दूल्हा घर में वापस आए, बारात वापस आए, तो थोड़ा सा छींटा दूल्हा के मार दे, थोड़ा दुल्हन के मार दे और दोनों को पिला दे। इमाम जाफर अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं, अगर इन दोनों में से किसी पे जादू और टोना आसे भी खलल, भूत परी तफरीद शैतान जिन खबीस, अगर किसी भी तरीके का असर हो या नजर हो, कुरान की बरकत से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या नहीं है? सब कुछ है, मगर जब ढोल बजाएंगे तो कुछ भी नहीं है, समझे? ढोल बजाएंगे, पूरे रास्ते में काएं करता भी आई थी। बहरहाल वो भी मेरी बहनें होंगी, इसलिए मैं उनका भाई हूं, ज्यादा बोल रहा हूं। लेकिन तवज्जो, आज से क्या करना है? 7 लड़कियां 3-3 मरतबा सूरह रहमान। अब आ गए दोनों मियां बीवी कमरे में, शौहर को क्या करना चाहिए वो भी सुन लो। इस्लामी तरीका पता तो चलना चाहिए ना, इस्लाम में शादी क्या होती है। और हाँ, एक चीज रह रही है बीच में, कुछ लोग लड़कियों को माइयों बिठाते हैं, होता नहीं होता इधर, जान रहे हो ना? माइयों बिठाना 4-5 दिन 2-4 दिन पहले बिठाते हैं। इसके बिठाने का तरीका क्या है? इसके बिठाने का तरीका यह है, इसलिए बिठाते हैं कि लड़की 3 दिन पहले या 4 दिन या 5 दिन घर के काम काज छोड़ देती है, ताकि उसके हाथ नरम हो जाएं, समझ रहे, और उसकी सारी थकावट उतर जाए, और उसके पास पढ़ी लिखी औरतें आकर के उसके शौहर के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, सास ससुर के हुकूक और नवाफिल पढ़े वो, और रोजाना सूरह यासीन का पढ़ पढ़ के पानी पिए, ताकि इसको दूसरी जगह जाकर के घर बसाना है, इसका दिल ना धड़के, ताकि उस नए घर में इसका दिल खराब ना हो। समझ में आ रही है? इसका दिल परेशान ना हो। और 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3-3 मरतबा 4 कुल, सुबह दोपहर शाम पढ़ के पानी पिए, ताकि किसी तरीके की अगर कोई नजर हो, किसी भी चाहे उपरालू हो या किसी इंसान की हो, तो वो 3 दिन में वो नजर, वो आसेब, वो सारी चीजें खत्म हो जाए। जब ये अपने घर जाए तो एक नई जिंदगी जिए। मगर हमारे यहाँ क्या होता है? जितनी बिगड़ैल लड़कियां हैं, जितनी बिगड़ी हुई है, मोबाइल लेकर उसी के पास घुस जाएंगी, मिठाइयां खिलाएंगी तो कुश्तियां लड़ेंगी, समझो, और मोबाइलों में फोटो कि ये कपड़े पहन के माइयों में फोटो, ये चूड़ी दिखा के माइयों, और उससे इतनी गलत गलत बातें करेंगी, हंसी मजाक ठिट्टे गुलगुले हो रहे हैं, बुढ़ियां उधर पानदान को खुटखुटा रही हैं, आवाज उनके कान में आ रही है, बच्ची है, खेल ले, रेड़ लग रही है एक बच्ची की, रेड़। उसको मौका मिला था 3 दिन का, मगर खानदान की जितनी बच्चियां होती हैं उसके पास घुसती हैं, मिठाइयाँ खाती हैं, खिलाती हैं, और आपस में गलत सलत चढ़ाना कि ऐसा करिए सास के साथ, ऐसा ससुर के साथ, जैसे वो फिल्मों में देखते हैं ना, वो सारी चीजें करके। तो ये संभालने के लिए बिठाला जाता है, ना कि बिगाड़ने के लिए। माएँ इस चीज का ख्याल रखें। अल्लाह सुनो
شادی ہو گئی پہلی رات، شوہر عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کے آئے اور بی بی مصلی بچھا کر کے گھر میں پڑھے۔ اور آج کیا پڑھے گی؟ میک اپ جو عورتیں شادی میں جاتی ہیں وہ تو پڑھتی نہیں ہے، کیونکہ دھل جائے گی نا، وہ کالا پن دکھ جائے گا تو میک اپ چھٹ جائے گا۔ اللہ اللہ، آپ سنو، بی بی مصلی بچھا کر کے کمرے میں پڑے، شوہر سارے مہمانوں کو دیکھے، کپڑے لتے کی ضرورت ہے، لحاف بستر کی ضرورت ہے، چارپائی یا گدے وغیرہ کی ضرورت ہے، کھانا پانی کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت پوری کرے، مہمانوں سے فارغ ہو جائے، اب بی بی کے کمرے میں جائے۔ جیسے ہی بی بی کے کمرے میں پہنچے تو جب بی بی پہ نظر پڑے مسکرا کر کے سلام کر لے، اور اگر بی بی کی نظر پڑے تو بی بی مسکرا کر کے سلام کر لے۔ اللہ اللہ کھڑے ہو کر کے اپنے شوہر کا استقبال کرے۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر جو پہلی رات میں لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا جائے اور لڑکی اس کا استقبال کرے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ماں باپ کو جنت میں دو دو جوڑے عطا فرمائے گا۔ حلے کا لفظ آیا، مطلب کپڑوں کے، جنتی کپڑوں کے دو دو جوڑے، ایک سلام کرنے کی، یہ اسلامی طریقہ۔ اب سنو، پہلی رات جن کی ہو گئی نا شادی وہ پچھتائیں گے یار، سید صاحب کی ہم نے پہلے تقریر کیوں نہیں سنی، سمجھ رہے؟ لیکن توجہ ذرا میری طرف، پہلی رات بی بی کے کمرے میں پہنچا تو دو مصلی بچھا لے، اور شوہر کا مصلی 4 انگل آگے، بی بی کا مصلی 4 انگل پیچھے، اور اب شوہر پیچھے بی بی آگے، لیکن شوہر کا مصلی آگے بی بی کا پیچھے، 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرے، اور کرنے کے بعد بی بی کو سامنے بٹھا لے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 3 مرتبہ 4 قل پڑھے، اور پڑھنے کے بعد یہاں کے بالوں کی لٹ پکڑے، جیسے یہ بال ہے لٹ پکڑنے کے بعد یہاں کے گھماتا جائے اور پڑھتا جائے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، گھماتا جائے اور پڑھتا جائے۔ جب 11 مرتبہ پڑھ لے تو بالوں کی لٹ جو گھومی ہوئی تھی اس میں کاٹ لگا کر کے دم کر دے۔ خدا کی قسم حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر پہلی رات کسی شوہر نے ایسا کیا تو 12 سال تک اس لڑکی کی بندش ہو گئی، اب 12 سال تک اس پہ جادو اثر نہیں کرے گا، اس پہ سفلی البی آبی خاکی بادی کوئی بھی جادو اثر نہیں کرے گا، کسی پہ جن کا اثر اس پہ نہیں ہوگا۔ 12 سال تک کی بندش ہو گئی۔ اب اللہ نے جو آگے زندگی گزارنے کے لیے رکھا اپنی زندگی گزارے۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر اس رات میں اللہ تعالیٰ نے بچے کی امید عطا کر دی تو پیدا ہونے والا بچہ عالم ربانی ہوگا یا پھر اللہ کا ولی ہوگا۔ کیا نہیں ہے ہمارے اسلام میں؟ سب کچھ ہے، مگر بتائیں کیا ہے؟ سب سے پہلے اب گئے، ایک بات بتاؤ، اگر کوئی کسی کی بھینس کھول لے تم مت ڈرو، تمہاری بھینس کی بات نہیں ہے، میک والے ڈر رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی کی بھینس مطلب کوئی چوری کر لے
تو چور کی سزا کیا ہے؟ قرآن میں تو السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹو، یہی ہے نا؟ ہے نا؟ اچھا، اگر کوئی چوری کر لے تو تم اسے انعام دو گے یا اس سے ناراض ہوگے؟ بولو، ناراض ہوگا نا؟ اسے پولیس، تھانے، کچہری، پنچایت سب ہوگا نا؟ مگر یار کیسے رسم ہے ہمارے یہاں، تم دولہا بن کے گئے تو تمہاری جوتی نہیں چوری؟ ارے بولو نا، تو ڈر کیوں رہے؟ تمہاری جوتی چوری یا نہیں؟ اور جوتی چوری معلوم ہے چھوٹی سالی لے گئی یا کون لے گیا، تو تم خوش ہو کر کے اسے 5,000 کا انعام دے رہا ہو، 10,000 کا انعام دے رہا ہو۔ ارے جوتی چور کو پکڑوا دو پولیس میں۔ ارے یار عجیب رسم ہے، سوچنے کی بات ہے۔ بڑے خوش، اور بڈھے کیا کہتے؟ ارے وہ تو ان کا حق ہے، حق دو۔ ان بڑے میاں سے پوچھو، چچا زندگی ایسے گزر گئی، چور کا کوئی حق ہے؟ چور کا حق ہے سزا، اس کو سزا دلواؤ۔ اگر کوئی جوتی چرا لے پکڑوا دو پولیس میں، 100 نمبر بلاؤ، صاحب میری جوتی غائب ہے۔ عاصم بھائی کہیں کل کو ایسا مت کر لیو، لیکن ذرا سنو، جوتی چوری یا نہیں چوری؟ میں اس ماں سے کہوں گا، ماں بھی پیسے دیتی ہے، بھائی بھی دیتا ہے، ایسی رسم ختم کرو جو چوری پہ جس کی بنیاد ہے۔ اگر تمہیں 5,000 دینا ہے تو لڑکے کے ہاتھ سے صدقہ کرا دو۔ نبی فرماتے صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ہمارے یہاں رسمیں الٹی ہیں جناب۔ کبھی غور کر کے پوری شادی کو دیکھو، کبھی غور کر کے پوری شادی، آدھی سے زیادہ رسمیں غلط ہیں۔ نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور ڈھول بجانا کس کی سنت ہے بتائیو؟ چوری کرنا کس کی سنت ہے بتائیو؟ گاڑی کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اب جانے نہیں دیں گے، حق ہمارا۔ اور جس امام نے اگر نکاح پڑھایا نا، جس امام نے اگر نکاح پڑھایا، اگر وہ نکاح نہیں پڑھاتا تو وہ لڑکی حلال نہیں ہوتی۔ جس امام نے نکاح پڑھایا اس کے 5,000 اگر ہیں یا 4,000 تو اتنے کھلتے ہیں، اتنا منہ بگڑ جاتا ہے اس کا کہ پوری شادی میں اتنا منہ نہیں بگڑا، جبکہ 10,000 کی آتش بازی چھوڑ دے گا، 5,000 کا کوئی اور خرچہ کر دے گا، جوتی چرانے والے کو دے دے گا، سب کچھ کر لے گا۔ لیکن اصلی چیز جو ہے، جہاں پیسہ جانا چاہیے تھا وہاں پہ آ کر کے پریشانی ہوتی ہے ہمیں، وہاں پہ آ کر کے پورا ہمیں خرچہ دکھتا۔ ارے یار امام صاحب کو تو بڑے مزے آ رہے ہیں بھائی، امام صاحب کو تو بڑے، اور اب تو بڑے مزے کہاں، ایک جملہ بولا جاتا، امام صاحب کتنے مار دیے کل شادی میں۔ ایک بات بتاؤ، یہ امام ہے یا اگروادی؟ ارے مارنے کا مطلب سمجھتے ہو تو؟ اللہ کے بندو ذرا سنبھل کے تو بولنا چاہیے یار۔ کل کوئی کہے گا امام صاحب کتنے مار دیے رات، اگر کہیں بیچارے دعوت کھاتے ہو، امام صاحب آج تو مرغے کی ٹانگیں مار دی، دعوت مار دی، امام صاحب کرتا کہاں سے مار دیا۔ اللہ کے بندو یہ تو دیکھو، اگروادی تھوڑی ہے یار، یہ امام ہے یار، امام۔ تمیز سے بولو، طریقے سے بولو، اپنی بول چال بدلو۔ مجھے بھی معلوم ہے تمہارا توہین کرنے کا مقصد نہیں ہے، تم بری نظر سے نہیں کہہ رہے، ایک بولی چل رہی، مگر پھر بھی سنبھالنے کا حق ہے نا۔ اللہ اللہ یہ ہو گئی شادی، ایک لڑکی کی سنا دوں اور ٹائم بتائیے۔ چلو میں نہیں دیکھوں، آنکھ بند کروں، تم بتا دو۔ 2 بجنے میں 5 منٹ ہیں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اگر 5 منٹ سے 1-2 منٹ بڑھ جائے تو مجھ پہ غصہ مت ہوئی ہو۔ ایک تو نام اس لیے بتانے طبیعت نہیں چاہتی ہے، یہ کیچ کر لیتے ہیں جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں،
سب سے بڑا مولانا تو یہ چینل ہے آج کل. تو ہوا یہ, بڑے اس سے بولے سید صاحب شادی میں ضرور آنا, کبھی ادھر سے ہاتھ چومے, کبھی بعض گاؤں میں تو ہاتھ چومتے میں ناک لگا دیتے, ناک بعد میں سون کے دیکھو تو بدبو آتی ہے, ناک لگا دیتے, اتنے ہاتھ چومتے ہیں, سمجھ رہے. بہرحال اب وہ جو تھے بڑے, ہم نے کہا یار اتنا وہ کر رہے ہیں, چلو اس وقت میری کار بھی نہیں تھی, اب تو الٹو کار اپنی ہے. جنہیں کون حضرت کہہ رہے تھے, جنہیں کون حضرت, وہ گاڑی بدل دی ہے وہی ہے, تو میں نے کہا بھی تو وہی ہے. بہرحال تو جب ہم گئے نا الدانی وہاں پہ, تو ایک میریج ہال میں تھا, ہم نے فون کیا, ہم نے کہا کہاں آنا, بولے آپ کہاں, میں نے کہا اس جگہ, بولے بس میں آ گیا. دوڑتا بھاگتا ہے, بولے چلیے سرکار چلیے, ہاتھ چوم اور صاحب. جیسے گیٹ پہ گئے نا ہم, تو 3 لڑکیاں گیٹ پہ ادھر کھڑی تھی, 3 ادھر والی, تینوں ساڑی پہنے ہوئے, ایک سی ساڑی, تینوں کی ساڑیوں کا ایک ہی کلر, ادھر والی, اور تینوں کے ہاتھ میں پھولوں کی پتیوں کی ڈھلیا تھی, اس میں گلاب, جو بھی ویلکم پلیز کم یور ویلکم. اب ہم اپنی موج مستی میں جا رہے ہیں, ہم نے دیکھا, ہم نے کہا یہ شیطان یہاں کیوں کھڑے بھائی. تو ہم سے پہلے 2 ایک تھے نا, بولی ویلکم, میں ٹھہر گیا, ان کو رکو, بولے چلیے سرکار. میں نے کہا یہ کون ہے, تو بولے حضور یہ اپنی چھوٹی والی بیٹی ہے, یہ بھانجی ہے اور بھتیجی ہے, اور یہ اس کی سہیلیاں, ایسے سب بتا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یہ آدھی تو ننگی ہو گئی, اب اس کے بعد اور ننگا کرنے کا بھی ارادہ کیا. اور جب میں نے ان کو ڈانٹا نا, اور جب وہ بھاگی لڑکی پھولوں کی ڈلیے پھینک پھاگ کے درا, تو پورے میریج ہال میں ہنگامہ ہو گیا کہ پتہ نہیں کون مولانا آیا, پوری شادی کی ریڑ لگا دی ہماری. ہم نے ان کی شادی کی ریڑ لگا دی, بولی پوری شادی کی ریڑ. تو جب ہم ادھر سے گئے تو دیکھا تو سونٹ بتاشی نہیں, کھانا چل رہا تھا, کھڑے ہوئے ٹیبل رکھے تھے, بکریوں کی طرح کھا رہے تھے. تو وہ جو سونٹ بتاش ہے اس پہ لڑکی لڑکے دھکا مکی کر رہے تھے. میں نے کہا مر گئے ان سونٹ بتاشوں پہ. میں نے کہا بتائیے, یہ حالات تھے حضرت. آج بھی استقبال جو کرتے ہیں نا, تو بہت غلط طریقہ ہے. وہ جو پہلے یہودیوں کا تھا نا, وہ ہمارے گھروں میں آیا. نہیں یار, ہماری بچے, میری بہنوں, میں تم سے ہاتھ جوڑ کر, ابھی تک تو میں کہہ رہا تھا جو کچھ کہہ رہا تھا, میں اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں. تمہارے گھر میں ماموں عالم ہیں, حافظ ہیں پورے بستی میں, اور جو رشتہ دار ہیں وہ بھی سنو. آج ہم جو آئے ہیں, یہ معلوم ہے, میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں, مگر ان علماء ڈھونڈ کے نکال کے لائے. یہ کیسے لائے, مگر میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا, آج کے بعد تم کوئی بھی قدم ایسا مت اٹھانا جس سے ہماری گردن جھک جائے. کوئی بھی ایسا قدم مت اٹھانا. میری اسی شادی میں اللہ نے ان کو بہت دیا, ان کے بہنوں صاحب کو, ان کو بھی ناچنے والی رنڈیاں بھی آ سکتی تھی, ناچنے والی عورتیں بھی, پورا گاؤں ہوتا ٹاٹے مارتا ہوا, مگر مہمان کون آتے, شیطان, بھوت, جنات, پریت, افرید. اور جب ہم آئے, علماء آئے, تم آئے, نمازی آئے, حاجی آئے, میری بہنیں آئی, اللہ و رسول کا ذکر ہوا. تو جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں, اور وہاں پر ہمارے آقا اور نانا خود تشریف لاتے ہیں. تو جس گھر میں آقا آ جائیں, جس محفل میں آقا آ جائیں, جس کے پروگرام میں آقا اور رحمت کے فرشتے شامل ہو جائیں, تمہیں احساس ہو یا نہ ہو, میں تو یہ کہتا ہوں دنیا میں اس سے اچھا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں, کوئی اچھا پروگرام اس سے نہیں. تو اس لیے میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا, بھائیوں سے بھی, میں یہ ٹائم ایسا ہے کہ میں تمہیں ہنس آگے اپنی بات پہنچا رہا ہوں. ایک اسلام کی شہزادی ہو گئی شادی پہلی رات, تھکی جاتے ہیں شادی میں کام کرتے کرتے. عشاء کے بعد شوہر اس کا کمرے میں آیا, جاڑے کا موسم, میاں بیوی میں آپس میں گفتگو سلام و کلام ہوا. بیوی نے جگہ دے دی, ٹیک لگا کر کے بیٹھا,
प्यास लगने लगी थी, कहने लगा पानी। क्या बोला? पानी। बीबी ने ये नहीं कहा खुद पी के आ जाओ, पहली रात की लड़की कितनी शर्म होगी। अल्लाह अल्लाह उसने शर्म नहीं की, उसे मालूम था बीबी पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। वो लड़की ने गिलास लिया और दरवाजे पे नल था, पानी लेने पहुंच गई, जल्दी से नल चलाया, पानी लेकर के जब वापस आई, शौहर थका हुआ था, टेक लगाते ही सो गया। नींद आ गई, थक गया था कई दिन से काम काज, और जैसे ही सोया तो बीवी ने उसको उठाया नहीं, जगाया नहीं। अगर मैं शौहर को जगाती हूँ तो कच्ची नींद अभी अभी आंख लगी है, कहीं ऐसा ना हो सर में दर्द होने लगे। आधी रात तक वो लड़की गिलास लिए खड़ी रही और अपने शौहर का दीदार करती रही। आधी रात गुजर गई, ऐसी बनो मेरी बहन, आधी रात। अब जब आधी रात हुई, उसकी आंख खुली, करवट पलटी, फिर उसने कहा पानी। इधर गिलास ठंडा हो चुका था, जाड़े का मौसम। उसने सोचा अभी नींद से उठे हैं, अगर मैं ठंडा पानी दे दूं तो कहीं खांसी नजला जुकाम। तेजी से दौड़ती हुई गई और जल्दी जल्दी नल चलाया, ताजा पानी निकाला, फिर लगा गए, फिर जनाब सो गए। और जैसे ही सोए तो पूरी रात वो लड़की खड़ी रही, पूरी रात खड़े खड़े शौहर का दीदार करते करते गुजार दी। फजर की अजान हो गई, अल्लाह अल्लाह जब अजान हुई, शौहर की आँख खुल गई। बीवी को देखा, तुम कब से खड़ी हो? कहा जब से पानी मांगा था। शौहर बोला या अल्लाह, मैंने तो शुरू ही में पानी, पूरी रात खड़ी रही। मुस्कुरा के बोली मैं तो आई इसीलिए हूं, एक रात क्या, एक एक सांस जितनी भी है वो सब तुम पे कुर्बान हो जाए तो मेरी जिंदगी में और मजा आ जाएगा। ऐसे घर में लड़ाई हो सकती है क्या? अल्लाह अल्लाह, शौहर ने अजान सुनी और दुआ पढ़ी और दुआ कर दी, अल्लाह मेरे मौला, इसका अज्र मैं नहीं दे सकता, तू ही अता फरमा दे। ये है इस्लाम की शहजादी। और आज की अगर मेरी बहन होती तो पानी लेने जाती, मुंह उधर को चल खुद लेके आ जाती हो, और अगर नहीं भी कहती तो उधर को करवट लेके लेट जाती। और अगर मान लो चली भी जाती और जैसे ही पानी लेकर के आती और सोया हुआ मिलता तो डर गई, ऐसी दांत में पड़ा हुआ सो रहा, पानी महंगा फिर सो गया, चल पी इसको। और अगर ज्यादा कर दी तो ऊपर से डाल देती गिल्ले, डकोस कितना डकोसेगा, पूरा समझ दो। डकोस तो समझियो कटर कटर अरे चलता। अरे आधी रात तक खड़ी नहीं होती। अच्छा चलो मान भी लो अगर आधी रात को खड़ी भी हो जाती और जैसे ही करवट कहता पानी तो मुंह पे पी, बाल्टी लाऊं। ये हमारे घर की तहजीब है। अब नहीं बोल रहे हो तुम, ये हमारे घर की तहजीब है, समझ में आ रही? ये हमारे घर, मगर वो इस्लाम की शहजादी रात भर खड़ी रही। अब मिला क्या जरा ये देखियो, एक अल्लाह वाला जंगल में चला गया, 12 साल इबादत करता रहा, अल्लाह ने उसको वली बना दिया।
جیسے ہی ولی بنا تو وہ چلے آئے بڑے خوش ہوئے، بولے دیکھتا ہوں کرامت ملی یا نہیں ملی۔ تالاب تھا، جنگل میں کوئی نہیں تھا، تالاب پہ پرندے پانی پی رہے تھے۔ یہ اللہ والا بولا پرندوں مر جاؤ، سارے پرندے مر گئے، بڑے خوش ہوئے۔ پھر کہا پرندوں اڑ جاؤ، سارے پرندے اڑ گئے، بڑے خوش ہوئے۔ تو ولایت مل گئی۔ آ رہے تھے جنگل کے کنارے پہ ایک کنواں تھا، اس کنویں پہ ایک لڑکی پانی بھر رہی اور پھینک رہی ہے، بھر رہی اور پھینک رہی، خالی پھینک رہی ہے۔ یہ اللہ والے کہنے لگے او لڑکی مجھے پانی پلا دے، میں پیاسا ہوں، پانی پلا دے۔ اس لڑکی نے سن تو لیا مگر پانی نہیں لائی، بھر رہی ہے پھینک رہی ہے، بھر رہی ہے پھینک رہی ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ پانی لے کر کے آئی اور کہنے لگی لو ابو الفرا پانی پی لو۔ اب تو وہ چونک گئے، پیاس تو ایک طرف۔ کہ یہ بتاؤ تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ تم تو مجھے نہیں جانتی، میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو وہ لڑکی بولی بس اتنا ہی پتا ہے آپ کو، پرندوں مر جاؤ اور اڑ جاؤ۔ اب تو اور چکر میں پڑ گئے۔ ارے وہاں تو جنگل میں کوئی تھا ہی نہیں، پھر کیسے کہ پرندوں مر جاؤ اڑ جاؤ؟ جب اتنا کہا سمجھ گئے ضرور اللہ کی ولی ہے یہ عورت۔ کہنے لگے تم ولی ہو لیکن میں پیاسا تھا، تم خالی پھینک رہی تھی، تم پیاسے کو پانی کیوں نہیں پلا رہی تھی؟ دیر کیوں کی تم نے خالی بھر رہی تھی، پھینک رہی تھی، اس کا جواب دو۔ وہ لڑکی کہنے لگی سنو، یہاں سے 300 میل کی دوری پر میری بہن کا گھر ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے گھر میں پھنس گئے تھے اور گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ میں یہاں سے پانی پھینک کر کے اپنی بہن کے گھر کی آگ بجھا رہی تھی، اب جان بچ گئی، لو اب تم پیاس بجھا لو۔ یہ بتاؤ وہ لڑکی سے بولے تمہیں یہ کرامت ملی کہاں سے؟ میں تو 12 سال تک جنگل میں اللہ اللہ پوری دنیا چھوڑ دی تو مجھے اتنی نہیں ملی، تمہیں کیا ملی؟ وہ لڑکی بولی شوہر کی ایک رات خدمت کرنے سے۔ اب لگاؤ نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن شادی۔ یہ لڑکی اللہ برکت فرمائے، یہ لڑکی وہی تھی جو شوہر کی ایک رات خدمت، پوری رات جو گلاس میں پانی لی، دعا کر دی نا نماز دعا اذان کی دعا کے بعد، اے اللہ اس کا اجر میں نہیں دے سکتا، تو ہی عطا فرما۔ میرے اللہ نے کرامت سے نوازا، ولیہ بنا دیا اس کو، ایک رات شوہر کی خدمت کرنے سے۔ ایک بات آ رہی ہے کہہ دوں، میری بہنیں سنیں، وہ عورت یا وہ بی بی کون ہے جو نماز پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی؟ قرآن پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں، زکوٰۃ دے پھر بھی جنت میں نہیں، تسبیحیں پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں، سارے نیک کام کرے پھر بھی جنت میں نہیں۔ ارے بھائی قرآن پڑھے تو جنت میں جانا چاہیے نا، نماز پڑھے تو جنت میں، یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد پھر بھی جنت میں نہیں۔ کون عورت ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ ہے جو اپنے شوہر سے لڑتی ہے، جو اپنے شوہر کو ستاتی ہے، جو اپنے شوہر کو بے عزت کرتی ہے، جو اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے، ہر ٹائم کھانے پہ جھگ جھگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں لڑائی کی وجہ سے رات کو شوہر کا بستر الگ ہو اور بیوی کا بستر الگ ہو، نبی فرماتے ہیں ایسی عورت نماز پڑھے قرآن پڑھے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی۔
آج کے بعد کوئی بھی میری بہن اپنے شوہر سے نہ لڑے، مگر تم بھی کم تھوڑی ہو۔ بعض انسان حضرت اتنا بڑا بدتمیز ہے، اتنا کبڈا ہے، اتنی موٹی گالی بکتا بیوی کو، اتنی موٹی گالی۔ کھیت میں اپنے گھاس زیادہ ہو گئی، بیچاری بیوی کو گالی بک رہا، لائٹ چلی گئی بیوی کو گالی بک رہا، کام اپنا نہیں چل رہا، گھر پہ آگے بیوی کی سروس ہو رہی ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ ایک آدمی کی بھی بات سنا دوں لگے ہاتھوں، وہ مرد کون ہے، وہ شوہر کون ہے جو حشر کے میدان میں جس کو میرے آقا اپنا دیدار نہیں کرائیں گے؟ ادھر آئے گا نبی ادھر، ادھر آئے گا نبی ادھر، ادھر آئے گا نبی ادھر۔ کون ہے وہ شخص؟ اس کا مطلب ناراض ہے تبھی تو چہرہ نہیں دکھائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بے قصور مارتا ہے، توڑتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا شوہر حشر کے میدان میں میرے دیدار سے محروم رہے گا۔ کچھ لوگ ہیں بدتمیز انسان، اور بعض میری بہن بھی ایسی ہے، جب تک اس کی سروس نہ ہو جائے یہ بھی چین سے بیٹھتی نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، 2-3 شعر سن لو اور ختم، ورنہ تقریر بڑھتی چلی جائے گی، سمجھے؟ اب تم کروٹیں بدلنے لگے، اب تم کروٹ لذتے پڑھ دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ ہاتھ مت اٹھائیو۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق لذت عشق نبی دل میں چھپا کے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسا کے رکھنا، اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا۔ ایک شعر حضرت مجھے آپ نے بھی اتنی پیاری نعت پڑھی، واقعی نعت کے ڈھنگ میں بڑی الحمدللہ۔ آج جاہل بھی ہے عالم کل بادہ اوڑے، ذرا پیار سے بولو۔ آج جاہل بھی ہے آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، بچائے ایک سید صاحب سید مظفر میاں ایم پی کچھوچا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک کلام لکھا، میں اسی طرز میں پڑھوں گا، اتنا پیارا نا یہ شعر، اگر دل سے سن لو گا نا تو پورا سال یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ پڑھ دوں۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، ہاں خزینہ بولو نا، خزینہ لکھ دو، بولو یا رسول اللہ۔ کون کہتا ہے
دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، تم بھی تو بولو نا مدینہ لکھ دو، یاد رکھو دل کی تختی پہ میری لفظ، سب لوگ بولو مدینہ۔ پتہ نہیں کون ایسا ہو، آپ کیا سمجھ رہے ہو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہی ہوں؟ نہیں، پتہ نہیں لوگوں میں کون ایسا ہو، آپ میں کون ایسا ہو، میری بہنوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو۔ سب کہو گے نا دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، بولو نا موت آ جائے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، ہاں جینا لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ بہت پیارا شعر، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، ایک صحابی کی دو بیویاں تھیں اور دونوں نا بڑی خوشبو لگاتی تھی۔ کیوں لگاتی تھی؟ اس لیے لگاتی تھی ان کے شوہر کو خوشبو پسند تھی، ان کے شوہر کے پاس سے بھی خوشبو آتی تھی، تو دونوں لگاتی تھی، لیکن جب اپنے شوہر کے پاس جاتی تھی تو شوہر کی خوشبو سے ہیچ رہ جاتی تھی۔ ایک دن شوہر نے کہا او میری بیویوں میں بڑا خوش ہوں، مانگو کیا مانگتی ہو؟ دونوں بیویاں ایک زبان ہو کر کے کہنے لگی سرتاج بہت دنوں سے دل میں ایک بات ہے، اتنا بتا دے خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ چھوٹی والی بولی یہ بھی بتا دیو رکھتے کہاں؟ میاں بیوی کا رشتہ اتنا پاکیزہ ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا گہرا ہوتا ہے، سر سے لے کر کے وجود تک پورا جسم اس کے حوالے، مگر پھر بھی میری بہن مانتی نہیں، شوہر کی چوری کری لیتی ہے، کبھی 200 مار دیے، کبھی 300، کبھی 400 تو کبھی 500، اکھٹے کر کر جب 4-5 ہزار ہو گئے، میں کہہ گئی لائی بڑھیا والا سوٹ، پوچھ رہی ہے کہاں سے لائی ہے؟ بولی وہ میرے بھائیے نے دیا ہے۔ شوہر کی کمائی اور ٹھپا بھئیے گا، لوٹ لیا تمہیں، لوٹ لیا، سمجھے؟ اور پھر بہانہ کیا بناتی ہے نا، اور پھر بہانہ کیا بتاتی ہے؟ بہانہ یہ بناتی ہیں، ایسا لگتا ہے نا شوہر کے پاس آئیں گی نا، مجھے بڑا افسوس ہے تمہارے پیسے چر رہے ہیں، کہا مجھے ایسا لگتا گھر میں جنات آ گئے، جنات، تم کسی میاں کو دکھا لو، میاں کو، حضرت بڑی پیاری بات ہے، تم کسی میاں کو دکھا، اور میاں خود انتظار میں بیٹھا کوئی پھنسے میرے پاس آ گئے، بولے نا تم کسی میاں کو دکھا لو، میاں کو، بولے اچھا، بولی بتاؤں رات میری آنکھ کھلی نا تو میں نے ڈنڈ دیکھا، ڈنڈ سائیں سائیں کر، اور وہ پیڑ کھڑا نا، پیڑ ایک پاؤں اس کا ادھر تھا اور ایک پاؤں، اس سیدھے بھولے آدمی کو یہی پتہ نہیں چلا جب ڈنڈ ہوگا اتنا تو اس کا پاؤں کہاں سے ہوگا، تب بھی نہیں بولا ایک پاؤں ادھر، بولی ادھر رکھا، ایک ادھر رکھا، ایک صاحب کا فون آ گیا میرے پاس،
پہلے تو وہ لٹ گیا کئی جگہ پہ، 500 فالے کھلوا دے، کسی نے بتا دیا میرا نمبر، بولے حضور میرے گھر میں جنات آ گئے۔ میں نے کہا اچھا بڑھیا بات ہے بھائی، جنات آ گئے؟ میں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ بولے حضرت بڑا دکھی ہوں۔ بولے کیوں؟ بولے کبھی 500 نکال لیتے ہیں، کبھی 400۔ تو میں نے سوچا یار جنات کو گاڑی تو خریدنی ہے نہیں، اور نہ تو کپڑے خریدنے انہیں، نہ انہیں بریانی قورمہ چاہیے، نہ انہیں پلاٹ خریدنا، نہ ٹوپی خریدنا، انہیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے یار، وہ تو جہاں جائیں گے چلے جائیں گے۔ میں سمجھ گیا جنات کے کام نہیں ہے، اس کے گھر میں جو جنات نہیں ہے اسی کا کام ہے۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ بولے حضور کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے سوچا نا چلو اس کی نماز کی عادت ڈلوا دوں، ہو سکتا ہے، اور دعا کروں گا 40 دن کے لیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو ہدایت دے دے۔ میں نے کہا سن 40 عمل بتاتا ہوں، بڑھیا والا عمل ہے۔ بولے ہاں حضور کر لوں گا، بہت دکھی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا 40 دن تک جماعت سے نماز پڑھے گا، اور ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ درود شریف پڑھے گا۔ بولا حضور میں کر لوں گا۔ میں نے کہا اور بیوی کو میں کے چھوڑ دے گا؟ بولے ٹھیک ہے۔ بیوی سے بولا تم چلو میں کے، اور میں اب عمل کروں گا۔ بیوی بولی کتنے عمل کرو کہ جنات ہٹتے تھوڑی ہیں؟ تو ارے بولے بہت بڑے سید صاحب ہیں، ان سے عمل بولی ہاں ٹھیک ہے جا رہی ہے۔ اب صاحب میں تو بھول گیا عمل بتا گیا۔ 40 دن تک اس نے عمل کیا پیسوں سے، اب بیوی ہے نہیں تو چرائے گا، پیسے نہیں چرے۔ 40 دن کے بعد بولا حضور میرا عمل پکا ہو گیا۔ میں نے کہا کون سا عمل تیرا؟ اس نے بتایا میں وہی ہوں وہی۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا عمل کچھ پکا نہیں ہوا، یہ بتا نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی نہیں؟ بولے حضور اب اگر نماز نہیں پڑھتا نا سکون نہیں ملتا۔ میں نے کہا الحمدللہ اب سن لے، تیرے گھر کے جنات النات نہیں گئے؟ بولے پھر؟ میں نے کہا جنات نہیں تھی، جنات نہیں، اور وہ میں کے چلی گئی ہے، اور وہ آ جائے گی۔ بولا اچھا یہ بات تھی؟ بولا حضور بس آگے کا عمل میں خود کر لوں گا۔ وہ بھی تمہاری طرح تھا، اس نے کہا آگے کا عمل، اب اگر تمہارے پیسے چرے تو یہی عمل مت کر بیٹھی ہو۔ بولے آگے کا عمل میں کر لوں گا۔ بولے میں نے کہا اچھا، گیا بلانے، اور بیوی سے بولا عمل ہو گیا پکا۔ تو بیوی بولی اس کے چچیرے تیرے پھپیرے ممیرے کوئی نہ کوئی بھائیے بہت سارے، تو وہی آ جائے۔ تو بولا ٹھیک ہے۔ لایا، اس نے شرٹ ٹانگی اور 5000 گنے اور جیب میں رکھ دی، اور کہا دیکھو میں ادھر جا رہا ہوں، آج رات کا اور ایک عمل ہے الگ الگ رہنے کا۔ اس کی بھی لگ رہا آئی گئی تھی۔ اس نے پہلی جب رات آئی تھی جو میں کہ اسی رات میں 700 روپے مار دیے۔ 700 نکالے، اس نے بغیر کلی کرے سب کچھ آ کر کے دے گا، تو 700 کم اٹھایا اتنا موٹا لٹ، اور جب مارا تو کائے میں نکلے۔ بولے بتا سارے پیسے بتا دے، جنوری کی ٹھنڈ میں وضو میں نے بنایا۔ بولے بتا دے مجھے پتا ہے فجر میں کیسے اٹھاؤں، سمجھے؟ تو 3500 روپے نکلے کائے میں، کوئی جس میں گملہ رکھا تھا نا، پوٹ بولتے پوٹ، اس میں بتی بنو گے 3500۔ بولی باقی اٹھ گئے، وہ کپڑے لیے ہی بولیے، اور ہاسپٹل پھر دوا، ہاسپٹل سے فون کرے، بولے حضور جناتنی کو مار لیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے ایسے ایسے ہوا۔ میں نے کہا تو لگ رہا مجھ پہ بھی کیس کرائے گا۔ اب اندازہ لگاؤ یار، کم سے کم یہ تو گارنٹیڈ بتا رہے ہوں، گارنٹیڈ۔ اگر مزاروں پہ 100 عورتیں کھیل رہی ہیں تو مشکل سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کچھ نہ کچھ ہے، اور 95 خالی ڈھچوکلا ہیں۔ ان پہ لٹ پھیرو، لٹ، انہیں مزار شریف پہ لے کے مت جاؤ۔ عادت بن گئی ہے دوا کھلاؤ۔ مجھ سے ایک نے سوال کر دیا کوٹا میں، بولے حضور پھر یہ کیسے دوا کھلاؤ، دوا فائدہ نہیں کر رہی، باقی اس کے جسم میں درد ہوتا۔ تم لوگ کبھی کرکٹ کھیلے، تم لوگ کبھی فٹ بال کھیلے، والی بال کھیلے، بھاگو دوڑو 10 دن تمہارے ہاتھ پاؤں میں درد ہوگا، ہاتھ پاؤں میں درد ہوگا، پھر 15 دن کے بعد تمہارا درد ختم، اور 15 دن کے بعد اب اگر نہیں کھیلو گے تو درد ہوگا، اور جب کھیلو گے تو ٹھیک۔ میں نے کہا یہ پیشی کھیلتے کھیلتے نا کسرت کر رہی ہے، یہ کسرت۔ اب جو ہے اتنی پیشی کھیل لی، اتنی پیشی کھیل لی، اب کوئی بھی دوا کھا لے اثر نہیں کرتی، کچھ بھی کھا لے درد نہیں رکتا۔ مزار پہ جا کے آدھا گھنٹہ پچھاڑے کھائے گی، الٹی پلٹی گرے گی، کسرت کرے گی، پسینہ آئے گا، درد ختم، یہ سمجھے گی میں ٹھیک ہو گئی۔ ٹھیک ہو گئی تو پھر دوسرے دن وہ کیوں پیشی بڑھ رہی ہے؟
اس لیے ہمارا مذہب سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا دین سچا۔ اگر کسی بہن کے گھر میں جنات کا اثر ہو یا کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو پوری دنیا کے عمل ایک طرف، قرآن کا عمل ایک طرف، میں بتا کے جا رہا ہوں میری بہنوں سن لو، 5 وقت کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز کے بعد آنگن میں کھڑی ہو کر کے 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ 4 قل پڑھو، اور ہاتھ پہ پھونک کے تالی 3 مرتبہ بجا دو، دروازے تک آواز تالی کی آ جائے، جہاں تک آواز پہنچے گی وہاں چور بھی نہیں آئے گا اور بلائیں بھی نہیں آئیں گی۔ اس لیے پوری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن کا عمل ایک طرف۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ چیزیں پڑھا کریں اور اب ان تمام خرافاتوں کو مٹاؤ۔ بہت بے عزتی ہوتی ہے ہماری۔ بھائی اسلامی رشتے کی کسی کی بھی بہن بیٹی ہے، حضرت مزار پہ جاؤ، بعض تو ایسی الٹی ہو جاتی ہے کہ اس کا یہاں کا جسم، جب یہ دامن ہے نا الٹی ہوگی تو پلٹ جائے گی، دامن یہاں کا جسم دکھائی دیتا ہے۔ بعض ایسی ہوتی ہے یہاں سے خود پھاڑ لیتی ہے اور یہاں پہ کپڑا باندھا اس طریقے کا، تم نے دیکھا ہوگا مزار پہ، اور کیسے کود رہی ہے، اس کا جسم ہلتا۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، بیٹی، میری بچی، میری بہن، تم دوسرے کی امانت ہو، اسلام کو داغ مت کرو۔ ارے اللہ نے تمہیں تو وہ مقام عطا فرمایا کہ تم اپنی اولاد میں پالنے والے بچے کو عالم بنا سکتی ہو، وہ مقام عطا فرمایا۔ اس لیے اب یہ تمام خرافات دور کرو۔ اور میں کہوں تم بھی کسی بھائی کو اگر زیادہ کہہ دیا تو معاف کرنا، مجھے اس کو ذلیل نہیں کرنا تھا کسی کو بھی، میرا وہ دشمن نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا تم لوگ حاضر ہو جاؤ دماغ کے اعتبار سے، اور نیند خمار ہٹ جائے، اور میری بات اچھے سے سن لو، ہمارے گھروں میں اچھا ماحول ہو جائے۔ یہ شادی تاریخی شادی ہوئی ہے، اور حافظ صاحب، آصف صاحب کی شادیوں میں اپنے کوئی بھی نہ ملے تو امام صاحب کو بلا کر کے، قریب کے مولانا کو بلا کر کے میلاد شریف پڑھوایا کرو۔ میری بہنوں، ڈھول تاشے گاجے باجوں سے خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ فیشنیلے کپڑے، پہلے جو تھی ناچنے والی عورتیں ایسے کپڑے چٹر مٹر اور وہ چوڑے اور وہ لالی، اب تو لالی کہاں ہے، کالی ہے، کالی ایسا جیسے کلیجی کھا گئی ہے، کلیجی سمجھے، ہوٹ، اور یہ پہلے ناچنے والی عورتیں نا یہاں سے بال اتنے نکال لیے، یہاں دوپٹہ رکھ لیا، یہاں سے ایسے کر کے دوپٹہ اوڑھ رہی ہے، سب چیزیں ہوتی۔ کون ہوتا تھا؟ تم نے دیکھا نہیں وہ ناچنے والی؟ کیا یار یہ عزت دار بیٹی کا پہناوا؟ تم خود سوچو، عزت دار بیٹی کا پہناوا نہیں۔ میں تمہارا اسلامی رشتے کا بھائی ہوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں اپنی بہنوں سے، میری بہنوں، تم وہ کپڑا جس سے نماز نہ ہو اسے چولہے میں رکھ دینا، مگر اپنے جسم پہ مت ڈالنا۔ سمجھ میں آ گئی؟ معاف کرنا مجھے، میں بہت زیادہ بول گیا ہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان علماء نے ساتھ دیا، اور ناظم صاحب، یہ سب میرے اسٹاف کے ہیں، یہ تو ماموں ہیں تمہاری طرف سے کر کے، میرے بھائی ہوتے ہیں اسلامی رشتے کے سب، تو اس وجہ سے میں بے تکلفی سے بولتا رہا۔ اور اپنے آپ کو ہمیں سدھارنا چاہیے، نمازوں کی پابندی، اماموں کی، عالموں کی، نمازیوں کی، حاجیوں کی، ماں باپ کی عزت کرو۔ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں لفنگے ٹیپ کے، جدھر عورتوں کا گزر ہوتا ادھر ہی جا کے اٹھلاتے ہیں، ادھر ہی کھڑے ہوتے۔ نہیں پیارے میرے بھائی، ہاتھ جوڑ کے، آج اگر ہم دوسرے کی بہن بیٹی کو تکیں گے، کل کو دوسرا ہماری بہن بیٹی کو تکے گا۔ ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عمل کرو گے میری ان باتوں پر؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق۔ سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کرو، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔